اردو ناول من پارٹ ٹو۔ اس کی گاڑی نظر آتے ہی واچ مین نے پھرتی سے دروازہ کھولا تھا۔ پورچ میں گاڑی پارک کرتے وہ اپنا کوٹ بازو پر ڈالے گاڑی سے اترتے اندر کی جانب بڑھا۔ ٹائی لوز کرتے اس نے سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا جب اپنی ماں کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ کیوں ہمیں آپ کی وجہ سے بار بار دوسروں کے آگے شرمندہ ہونا پڑتا ہے سالک؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا جو اس نے بہت اچھے سے محسوس کیا تھا۔ میں مصروف تھا امی، انہیں جواب دیتے وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئیں۔ میں اچھے سے سمجھتی ہوں آپ کی مصروفیات سالک حیدر، کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ وہ تلخ نہیں ہونا چاہتا تھا مگر اچھے سے جانتا تھا آگے ہونے والی باتیں اس کا دماغ بری طرح سے خراب کرنے والی ہیں۔ تمہارے تایا بار بار تمہارا پوچھ رہے تھے، جانتے بھی ہو کتنی شرمندہ ہوئی میں ان کے سامنے۔ کیوں؟ آپ کیوں شرمندہ ہوئی ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا کسی کا قتل کر کے بھاگا تھا یا چوری کر کے؟ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے اس نے اپنے تئیں اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ سالک میرے بچے، امی آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں آخر کب تک آپ اس طرح مجھے ان لوگوں کی وجہ سے ڈانٹیں گی؟ رشتہ ان کے بیٹے کا ہو رہا، ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے فائدہ تایا ابا کو ہوگا تو میرا وہاں ہونا یا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے مگر پھر بھی وہ خود کو تلخ ہونے سے روک نہیں سکا تھا۔ سالک، تمہارے تایا ابا چاہتے ہیں تمہاری شادی۔ امی بس، وہ ایک دم ہی انہیں کچھ بھی کہنے سے روک گیا۔ سالک، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے میری جان، کیوں اس کے لیے خود کو سزا دے رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی ماں پر رحم نہیں آتا؟ مجھے آپ پر رحم آتا ہے امی، لیکن آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، نہ پہلے آیا اور نہ اب آ رہا ہے۔ ہر بار قربانی سالک حیدر کو ہی دینی پڑے گی، کیا یہ طے ہے؟ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ماضی کی پرچیاں تھیں۔ بنا مزید کچھ کہے وہ ان کے پاس سے گزرتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر زہرا بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سراج صاحب کی موت کے بعد وہ بالکل بے آسرا ہو گئی تھی۔ ایسے میں ان کے جیٹھ اسرار نے ان کی کفالت کی اور زہرا اس کے بدلے تا عمر ان کی غلام بن گئی تھی۔ پھر سالک حیدر کو یہ غلامی پسند نہیں تھی۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں سانس نہیں لے پاتا تھا۔ ماضی کی تکلیفیں اسے جینے نہیں دیتی تھی اور اپنی ماں کی وجہ سے وہ مر نہیں سکتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑا وہ اپنے اندر لگی آگ کو کم کر رہا تھا جو کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ کیوں؟ میں ہی کیوں؟ دیوار پر مکہ مارتے وہ زور سے چیخا تھا۔ میں ہی کیوں نامراد رہا؟ میں ہی کیوں خالی ہاتھ رہا؟ میں ہی کیوں؟ دونوں ہاتھ سے بال دبوچے وہ وہیں پانی کے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ حورے، سو گئی ہو؟ آدھا دروازہ کھولے مہر گل نے جھانک کر کمرے میں دیکھا جہاں حورے بیڈ پر الٹی لیٹی تھی۔ مہر کی آواز پر اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم روئی ہو حورے؟ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر مہر گل ایک دم سے پریشان ہوتی اس کے پاس آئی۔ نہیں، نہیں تو، وہ بس نیند کی وجہ سے آنکھیں سرخ۔ تم بتاؤ کیا ہوا، سب خیریت؟ اس کا ہاتھ تھامے حورے نے بات کا رخ بدل دیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی یار، بابا بہت غصے میں گاؤں کے لیے نکلے ہیں، کیا ایک بار پھر لڑائی ہوگی؟ جس بات کو حورے بولنا چاہتی تھی وہی بات مہر گل نے کر کے اس کے دل کو پھر سے تکلیف پہنچائی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد شجاع احمد کے پاس کال آئی تھی۔ گاؤں میں ایک بار پھر زمینوں کو لے کر خانوں سے لڑائی ہوئی تھی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ خبر ملتے ہی شجاع احمد اور قمروز احمد فوراً گاؤں کے لیے نکلے تھے اور تب سے ہی حورے کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ اور ارمغان خان، اس سے آگے وہ سوچ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ کیا سوچنے لگ گئی؟ نہیں، کچھ نہیں۔
مہر کے ہلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ تم سو جاؤ مہر، کالج نہیں جانا کیا؟ کالج کے نام پر مہر گل کو وہ ستم گر یاد آیا تھا۔ دل غلط راہ کا مسافر ہوا تھا۔ اس نے خود کو سازش کی اور بیڈ سے اٹھ بیٹھی۔ تم بھی سو جاؤ، میں بھی جا رہی ہوں سونے، امی وہاں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اسے کہتے مہر گل تو چلی گئی، مگر وہ ایک بار پھر تکلیف میں گر گئی۔ اسی لڑائیوں کے چلتے وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے، مگر انہیں کیا خبر تھی ان کی بیٹی وہیں گاؤں میں کہیں اپنا دل چھوڑ آئے گی۔ آپ بس جلدی سے آ جائیں ارمغان، یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز واپس آ جائیں۔ تکیے میں منہ دیے وہ سسکی تھی، آنسو گلابی آرس پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے محبت کی تھی، اب سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ یہ طویل ہجر، یہ جدائی کی صحبتیں اور نہ ختم ہونے والی خاندانی دشمنی۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں سوائے چاند کی چاندنی کے کسی دوسری روشنی کا گزر تک نہیں تھا۔ کمرے میں موجود واحد بلب محمد خانزادہ توڑ چکا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پلنگ کے ایک سرے پر گھٹنوں کے بال بیٹھی وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ سبز نگینوں جیسی آنکھیں رونے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کیسا بھیانک کھیل کھیلا تھا زندگی نے اس کے ساتھ۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ ٹھنڈ محسوس کر کے اس نے سائڈ رکھا کمبل اپنے گرد لپیٹا تھا۔ یہ صوبیہ بیگم کی مہربانی تھی جو وہ اسے یہ دے گئی تھی۔ آج اس حویلی میں اس کا تیسرا دن تھا اور کل کے بعد محمد اسے نظر نہیں آیا تھا اور وہ اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد تو ہرگز نہیں۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب خاموش فضا میں فجر کی اذان نے ارتعاش پیدا کیا۔ اپنا چہرہ صاف کر کے وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ سردیوں کی آمد تھی، ہوا میں کنکی گلی ہوئی تھی۔ بے آواز چلتے وہ پچھلے حصے کے آخری کونے میں بنے اس حصے کی جانب آئی جہاں باہر لگے نل سے اسے وضو کرنا تھا۔ زمین پر بیٹھ کر وہ خاموشی سے وضو کر رہی تھی جب اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھ روکے تھے۔ کسی کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر کے اس نے ارد گرد دیکھا۔ خوف سے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑی۔ جلدی سے وضو کر کے وہ اطراف کا جائزہ لیتے دوپٹہ تیزی سے سر پر جماتی تقریباً بھاگ کر اپنے کمرے میں واپس بند ہوئی تھی۔ کھڑکی سے اسے دیکھتے محمد نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کے کھڑکی بند کی اور خود پر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹا۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس نے اپنے دکھتے سر کو سکون دینا چاہا۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اوزے، میں مورے اور بابا کو بھیجوں گا کیا؟ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ محمد عبد الرحمن اچکزئی نے بابی کی منگنی سہیل سے کر دی ہے۔ ملی جلی آوازیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کا دل جلا رہی تھی کہ اس کی محبت کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا۔ وہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا مگر یہ دل و دماغ کی جنگ اسے تباہ کرنے کے در پر تھی۔ اس سے پہلے اس کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ جاتا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اب اس کا رخ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس کمرے کی جانب تھا جہاں وہ دشمنے جاں موجود تھی۔ لمبے ڈاک برتا وہ اب اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ ایک جھٹکے سے دروازے کو دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا تو وہ اسے سامنے سے جائے نماز پر بیٹھی نظر آئی۔ سفید دوپٹے میں حالے میں چھپا چاند جیسا چہرہ جس سے پہلی ہی نظر میں محمد خانزادہ کے دل کی دنیا تباہ و برباد کر ڈالی تھی کہ وہ اپنا خود کا ہی نہیں رہا تھا۔ بے چین دل پر جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تھے کہ وہ ایک دم ہی پرسکون ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسے نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا جو اس کی موجودگی محسوس کر کے اپنی نماز طویل کر گئی تھی۔ میں منتظر ہوں اوزے گل، اگر سورج نکل بھی گیا تب بھی میں یہاں سے نہیں ہلنے والا، اطمینان سے کہتے وہ اس کا سکون غارت کر گیا تھا۔
سلام پھیرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نظروں کی تپش سے اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر محمد خان زادہ کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھر کر مدھم ہوا تھا۔ دور کہیں سے اسے اپنی ہی کہی بات یاد آئی تھی۔ ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کا تمنائی ہوں۔ یوں آپ کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی سہمی حالت دیکھ کر بولا تھا۔ اوزے نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز سمیٹی تو قدم بہ قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ بہت قریب کے اوزے کو اپنے قدم پیچھے لینے پڑے تھے۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کے حسین چہرے کا طواف کرتے وہ اتنی نرمی سے بولا کہ اوزے نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا اوزے؟ کیوں گھر والوں کو نہیں بتایا؟ وہ خفا خفا سا کہتے اوزے کی آنکھوں میں نمی لے آیا۔ محمد، میرا نام لینے کا حق آپ کھو چکی ہیں۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو چھوتا وہ اسپوٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اوزے گل کو خود پر غصہ آیا تھا۔ میں نہیں بھول سکتا کچھ بھی ان لبوں نے کیسے اس شخص کا نام لیا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کیے اس کی سانسوں کی روانی اس سے چھین رہا تھا۔ کچھ نہیں بھول سکتا میں۔ مجھے آگ میں جھونک دیا اوزے، اور اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ بہت اچانک ہی اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں خود میں قید کر گیا۔ اس افتادہ پر اوزے گل نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا، جو اپنے اندر لگی آگ کو اس کے لمس سے مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اوزے کے گال پر بہا تو محمد خان زادہ ہوش کی دنیا میں آتا ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر سختی سے اپنے لب آپس میں پیوست کرتا وہ بنا کچھ کہے ہی کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی اوزے گل کسی کٹی ڈال کی طرح پلنگ پر گرتی روتی چلی گئی، محبت پلی بھی تو اندھوری نفرت میں ڈوبی ہوئی۔ کلاس لے کر وہ سیدھا کینٹین آئی تھی۔ آج کل لائف عجیب ہی لگنے لگی تھی اسے۔ ایسے کیا برا سا منہ بنا کر بیٹھی ہے؟ میں بہت بور ہو رہی ہوں، اور آج کلاسز بھی ساری بورنگ لگی مجھے۔ بشرا ٹیبل پر سر ٹکاتے وہ اداسی سے بولی۔ بشرا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مہر، کیا تم اسی آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہو ابھی تک؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں۔ ایک دم سے بوکھلاتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ جسے میں جانتی ہی نہیں اس کے بارے میں سوچنا تو بالکل ہی فضول ہے۔ خود کو کمپوز کرتے وہ فوراً سے پلٹ گئی تھی۔ بشرا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھی بات ہے، چل اب گھر چلیں، ڈرائیور بابا کا ویٹ کر رہی ہوں، تو جا، اسے کہتے وہ خود اس کے ساتھ ہی باہری حصے کی جانب آ گئی۔ نگاہیں روڈ پر جمائے اس کے دھیان کے داغے کچھ روز پہلے ہوئے واقعے کی طرف گئے تھے۔ اس شخص کا یوں اچانک آنا اور پھر اس پر اپنا سحر چھوڑ کر غائب ہو جانا، وہ ابھی تک اس شخص کے سحر سے نکل ہی نہیں سکی تھی۔ اسے اپنی ذات اس ایک شخص کے گرد قید ہوتی محسوس ہوئی۔ ہارن کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ سامنے اپنے ڈرائیور کو دیکھ کر اس کا دل برا ہوا تھا، دانستہ طور پر ہی صحیح، مگر وہ اس ایک شخص کی منتظر تھی جو جاتے جاتے اس کا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ وہ اپنا بیگ پیک کر کے باہر آیا تو سامنے سے آتے اپنے دوست کو دیکھا۔ اسے رکنا پڑا۔ گاؤں جا رہا ہوں، یہاں کا سارا کام اب تیرے ذمے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر اچانک گاؤں جانے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ کبھی گاؤں نہیں جاتا تھا، اس لیے عامر کو اس کا یوں اچانک جانا تعجب میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہاں، ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ اب وہ کام کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، یہ تھوڑے پرسنل سوال ہو جائیں گے، اس لیے آپ برائے مہربانی میرا اتنا کام کر دیجیے گا۔ کمینہ انسان ہے تو۔ عامر نے غور کر اسے دیکھا، جو اس کی بات پر کندھے اچکا کر باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ دوستوں کے لیے بھی کیا کیا کرنا پڑتا ہے، مگر کوئی بات نہیں میری پری، ایک بار واپس آ جاؤ، پھر میں کرواتا ہوں تمہارے بارے میں سب معلوم خود سے۔
کہتے وہ سیٹی بجاتے گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حویلی میں بڑی نیاز کی تیاریاں چل رہی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں نیاز کے کھانے کی تیاریاں جاری تھی۔ ایسے میں اس کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ صوبیہ بیگم کے کہنے پر ان کے ساتھ اندر حویلی آ گئی اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کرے تو کیا کرے۔ کیا سوچ رہی ہو اوزے؟ کچھ نہیں مورے، وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی کہ صوبیہ بیگم کو بمشکل ہی سنائی دیا۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ پشمینہ، اوزے کو اوپر کمرے میں لے جاؤ، وہاں کی صفائی ابھی باقی ہے۔ صوبیہ بیگم کی پکار پر پشمینہ نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اوپر کون سے کمرے میں؟ کونے والے کمرے میں۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس کمرے میں رہنے والے شخص کا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جائیں بھابھی، اوزے کو کہتے پشمینہ اس کے ساتھ اوپر آئی اور آدھے راستے سے ہی اسے کمرے کا دروازہ دکھا دیا۔ مجھے مورے سے کچھ کام تھا بھابھی، آپ جائیں میں آتی ہوں، اسے کہتی پشمینہ فوراً سے نیچے غائب ہوئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد اوزے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ پہلی بار وہ حویلی کے اس حصے میں آئی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں محمد اسے دیکھ نہ لے۔ وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اوپر اس کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ اس کشمکش کا شکار تھی، نہ جانے نہ اندر جائے یا نہ جائے۔ پشمینہ نے کہا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ اوزے ہمت کر کے خود کو ہمت دیتے وہ ہینڈل گھماتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ محصور کن خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ اس خوشبو کو سانسوں میں اتارتے اس نے دبیز قالین پر اپنے قدم رکھے۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر وہ متاثر ہوئی تھی۔ گرے اور وائٹ امتزاج کا یہ کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اب اس کمرے کی کیا صفائی کروں؟ یہ تو پہلے سے ہی صاف ہے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے باوجود بھی اسے گندگی نظر نہیں آئی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں چلتی وہ آگے آئی تو اس کی نظر عقبی دیوار پر لگے فریم سے جا ٹکرائی۔ بلیک شلوار سوٹ پہنے وہ گرے شال اپنے چوڑے شانوں پر ڈالے اپنی باروب شخصیت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسی دیکھ کر لمحے کو اوزے کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب پہلی بار اس نے اس بے مہر انسان کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بھی ایسے ہی تو حلیے میں تھا، اپنی باروب شخصیت کا اثر لوگوں پر ڈالتے وہ بنا کسی پر دوسری نگاہ غلط ڈالے سب کو اپنی مغرور پرسنالٹی سے مرعوب کر گیا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکے اس تصویر کو دیکھنے میں اتنا مگن تھی کہ اسے واش روم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تک نہیں آئی تھی۔ محمد جو فریش ہو کر باہر آیا تھا اسے اپنی تصویر کے سامنے ایسے بت بنے کھڑے دیکھ کر حیران ہوا تھا، اور پھر یہ حیرانگی ناگواری میں تبدیل ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ میرے کمرے میں؟ سرد آواز پر اوزے نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر وہ سٹ پٹاتے اپنا چہرہ جھکا گئی۔ آپ جہاں میرے کمرے میں کھڑے ہو کر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں؟ تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا انداز صاف مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ اسے جبھی بے دردی سے لب کاٹتے اس نے محمد کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا جو بے شرموں کی طرح اس کے سامنے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں قدم رکھا ہے آپ نے؟ اوزے گل اچکزئی اس کے قریب قدم بڑھاتے وہ ایک ایک لفظ چنا کر کہتا۔ اس کا دل دکھا گیا تو وہ اسے اپنا نام دینے تک کو تیار نہیں تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ تمام ہمت مجتمع کر کے وہ اتنا ہی کہہ سکی کیونکہ آگے سے الفاظ کہیں منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا اس کے جھکے سر کو خوشمگین نظروں سے گور رہا تھا۔ اچھا واقعی؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ اوزے کا دل کر رہا تھا وہ بس جادو سے یہاں سے غائب ہو جائے۔ جا رہے ہیں ہم، اسے کہتے وہ تیزی سے محمد کے پہلو سے نکلتی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر باہر جاتی محمد نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا کہ وہ کٹی ڈال کی طرح سیدھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ میری اجازت کے بغیر آپ آ تو گئی ہیں اس کمرے میں، مگر میری اجازت کے بغیر آپ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کی نظریں اوزے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جس پر خوف واضح تھا۔ کیا ہوا اوزے گل؟ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟
اس کے لہجے میں چھپی چبھن وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ ہمیں جانے دے پلیز، وہ منمنائی۔ محمد خان زادہ کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ آئی۔ ایسے کیسے؟ اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے اس نے اوزے کے نمگین پانی سے بھرے ان سبز نگینوں کو دیکھا۔ یہ آنسو میری غربت کی وجہ سے۔ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے وہ ظالم بنا اس سے سوال کر رہا تھا۔ جانتی ہیں ان آتی جاتی سانسوں پر مکمل اختیار رکھتا ہوں، مگر وہ کیا ہے نا، ایک بار محمد خان زادہ کے دل سے کوئی اتر جائے تو پھر واپس وہ کبھی اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اور اوزے کی گل کی بات، اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا، اوزے گل خود پر سے اختیار کھوتی اس کے سینے سے سا ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے کشادہ حصے پر ہاتھ رکھے وہ روئے ہی جا رہی تھی اور اس کا ایک ایک آنسو محمد کو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ضبط سے اس نے اپنے ہونٹ بھینچے تھے۔ میں مر گیا ہوں کیا جو یوں آنسو بہا رہی ہیں؟ انداز جتنا سادہ، لفظ اتنے ہی دل کو چیر دینے والے۔ اوزے نے تڑپ کر سر اٹھایا اور بس یہی محمد خان زادہ اس کے چہرے پر جھکتا، اسے دیوار سے پن کرتا بے بس کر گیا۔ اس کی شدت بھرے لمس پر اوزے کی آنکھیں پھیلیں، دل ہتھیلی میں دھڑکا اور سانسیں کہیں سینے میں اٹک گئی تھیں۔ وہ شخص اپنے اندر کی وحشتیں اس کے اندر اڈیلتے اسے بے جان کر رہا تھا۔ وہ مکمل اس کے سہارے پر تھی، اگر وہ اپنا سہارا ہٹا لیتا وہ زمین بوس ہو جاتی۔ مکمل اس کی سانسوں کو دسترس میں لیے وہ جیسے پیچھے ہٹنا بھول گیا۔ اوزے کے چہرے کی نمی اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتے اس نے اپنی گرفت اس پر سے ہلکی کی۔ آزادی ملتے ہی محمد کو پیچھے دھکیلتی وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ گہرا سانس بھرتے محمد نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ وہ جتنا اس سے دور رہنا چاہتا تھا وہ اس کے اتنا ہی قریب جا رہا تھا، جو اس کی نظر میں غلط تھا۔ خود کو سرزنش کرتے وہ اپنے کپڑے لیتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ آفس کے لیے تیار ہوتے اس نے جلد سے اپنے بال سیٹ کیے اور ٹائی ٹھیک کرتے وہ ڈریسنگ سے گھڑی اٹھاتا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ باہر کی جانب بڑھا تھا، مگر اپنے نام کی پکار پر اس کے قدم رکے۔ وہیں چہرے پر کوفت بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ سالک! تایا جان نے ایک بار اسے پکارا، جس پر نہ باہتے ہوئے بھی وہ اپنے قدم واپس لیتا ان کے پاس آیا تھا، جو اس وقت سب کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ بنا کسی کو مخاطب کیے اس نے سلام کیا۔ آ جاؤ ناشتہ کرو، اتنا وقت ہو گیا ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا۔ ان کی بات پر فراز کے برابر بیٹھی عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اس وقت سفید اور سیاہ ٹیکسڈ میں اپنی وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی لیے ان کے سامنے موجود تھا۔ مجھے آفس کے لیے تھوڑی دیر آج تایا کے لیے کر لو۔ وہ جو انہیں انکار کر رہا تھا اپنی ماں کے اشارے میں لب بھینچتے ان کے پاس موجود خالی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، جبکہ خود پر پڑتی نظروں سے وہ انجان ہرگز نہیں تھا۔ کل آپ کا ہم نے انتظار کیا مگر آپ نہیں آئے، پھر زہرہ سے پتہ چلا آپ ایک میٹنگ میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا، جس پر اس نے اپنی ماں کو دیکھا، جو اس کے دیکھتے ہی نگاہیں پھیر گئی۔ آج کل آفس میں کافی کام ہے تو فرصت نہیں ملتی تایا ابو، نرمی سے جواب دیتے اس نے گرم چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ یہاں سب کی موجودگی میں بیٹھنا اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹڈی میں آئیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے، اسے کہتے وہ اٹھ کر اپنی اسٹڈی کی جانب بڑھے تو اسے بھی ان کی پیروی کرنی پڑی۔ اسٹڈی میں آتے وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کل ہم اپنے پرانے دوست سے ملنے گئے تھے، شجاع اور کمروز۔ ان کی بیٹی ہم نے کامران کے لیے پسند کی ہے۔ جی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اسے یہ بات کیوں بتا رہے ہیں۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی ہے حورے، ہم چاہتے ہیں ان کی شادی آپ سے ہو۔ سالک حیدر تو بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ سوری تایا ابو، مگر میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پاس شادی کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔
اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اسپورٹ انداز میں انہیں اپنا جواب دے گیا، جس پر اسرار صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فیصلہ کرنے میں کوئی جلد بازی مت کریں سالک حیدر، ہم آپ کو سوچنے کا کچھ وقت دے رہے ہیں، سکون سے سوچ کر مجھے جواب دیجیے گا۔ انہوں نے اس کے انکار کو نظر انداز کیا، جس پر خون کے گھونٹ پیتے وہ کمرے سے نکلا، مگر دروازے کے باہر کھڑی عائشہ کو دیکھ کر وہ بنا رکے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عائشہ نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرائی۔ مسلسل فون بجنے کی آواز پر تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ پورا گھر سناٹوں کی زد میں تھا۔ اف، یہ کال کرنے والے کو بھی سکون نہیں ہے۔ فون اٹھاتے ہی وہ وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہیلو ہیلو، دوسری طرف سے جواب نہ پاتے اس نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ کال کرنے والا بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس نے کندھے اچکاتے فون کریڈل پر رکھا، تبھی اسے سیڑھیاں اترتے حورے نظر آئی، جو اس وقت سیاہ لباس پہنے سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے اس کے پاس آئی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی مہر؟ پتہ نہیں، کوئی بولا ہی نہیں۔ اچھا خاصا میں کام اپنا کر رہی تھی، اس کال کی وجہ سے مجھے اٹھ کر آنا پڑا۔ مہر کے منہ بنانے پر وہ ہولے سے مسکرا اٹھی۔ حورے، ایک بات پوچھوں؟ اسے اپنے پاس بٹھاتے مہر اس کے قریب ہوئی، جس پر حورے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تم اتنی اداس کیوں رہنے لگی ہو؟ میں اتنے دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ ارے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس تایا اور ابو گاؤں گئے ہیں نا، تو میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت کر لی تھی مگر اب ہمت جواب دینے لگی تھی۔ حورے، کوئی ٹینشن ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کرو نا۔ مہر کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے، میں کچھ بنا کر لاتی ہوں، بھوک لگ رہی ہے بہت، مہر کو کہتی وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ اپنا دھیان ساری سوچوں سے ہٹاتے وہ اپنے آپ کو کام میں مصروف کرنے لگ گئی۔ گاڑی سے اترتے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا تھا، مگر سامنے لاؤنج میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات فوراً سے تبدیل ہوئے تھے۔ تو یہاں، میرے یار! دونوں باہیں واہ کرتے ارمغان خان نے التمش کو دیکھا، جو بنا وقت ضائع کیے اس کے سینے سے لگا تھا۔ میرا بھائی، میرا یار! اسے خود میں بینچتے وہ وہاں موجود سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ کمینے، واپس کب آیا اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اگر بتا دیتا تو یہ خوشی کیسے دیکھتا تیرے چہرے پر؟ اس کے گلے میں بازو ڈالے وہ چہکا۔ چل آجا، کمرے میں چلے۔ اسے ساتھ لیے وہ کمرے میں آیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، جبکہ التمش وہیں اس کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تایا جان پھر اس زمین کی وجہ سے خود کو پریشان کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ارمغان سیدھا ہوا۔ وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ بھلے نئی زندگی کی شروعات کرنے گیا تھا، مگر اس کے ددھیال والوں نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ ان کو برباد کرنے کے لیے اس زمین کا ٹکڑا کافی نہیں ہے، اس لیے تو اس نے اس بار سب ان کی بہت قیمتی چیز پر ہاتھ مارا ہے۔ ارمغان کی بات پر وہ چونکا۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ قمروز احمد کی بیٹی کی۔ جس طرح انہوں نے ہمیں برباد کیا، اب اپنی ہی بیٹی کی وجہ سے سارے جہاں میں بدنام وہ ہوں گے اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھیں گے۔ خباثت سے کہتے وہ کہکا لگا اٹھا، جبکہ اسے اس طرح دیکھ کر التمش دھیمے سے مسکرا دیا۔ اور پھر ہمارا بدلہ پورا ہوگا، کہتے ساتھ ہی التمش اور اس نے کہکا لگایا تھا۔ دور کھڑی ان کی قسمت ان پر ہنس رہی تھی اور وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔
اس کے بابا اور تایا جان کچھ وقت پہلے ہی گاؤں سے واپس آئے تھے اور اب اندر سبھی بڑوں کی میٹنگ چل رہی تھی۔ اس میٹنگ میں کیا ہونے والا تھا اس کا اسے ذرا برابر بھی علم نہیں تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ مسلسل چکر کاٹتے وہ تھک گئی تو اپنے کمرے سے نکلتے وہ نیچے آ گئی۔ اس کا ارادہ تایا جان کے پورشن کی جانب جانے کا تھا، مگر بجتے فون نے اس کے باہر بڑھتے قدم کو روکا۔ دل تو تھا کہ فون نہ اٹھائے، مگر ضروری کال کا سوچ کر وہ ٹیبل تک آئی اور صوفے پر ٹکتے فون کال سے لگایا۔ ہیلو ہورے میری جان۔ اس کے ہیلو کے جواب میں جو انداز مخاطب چنا گیا تھا اس نے ہورے کا دل بری طرح سے دھڑکایا تھا۔ یہ آواز، یہ لب و لہجہ وہ سن پڑ گئی تھی۔ کون؟ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے اس نے بمشکل سے یہ لفظ ادا کیا تھا، جبکہ اس کے پوچھنے پر فون کے دوسری جانب موجود ارمغان خان کے چہرے پر تلخی بھری مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ واہ، ایک ہم ہے کہ سمندر پار بھی آپ کی یاد سے الجھے رہے، اور آپ پوچھتی ہیں کہ ہم کون؟ خان۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ ہاں میری جان، میں تمہارا خان۔ اس نے لفظوں کا چناؤ ایسا تھا کہ ہورے کے گال دہک اٹھے۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بہت محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں تو یہاں انگاروں پر لوٹ رہا ہوں، سوچا تھا واپس آؤں گا تو مجھے میری ہورے ملے گی، میں اسے اپنا بنا لوں گا، اس کے باپ اور تایا کے آگے جھک جاؤں گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا ہے۔ وہ لہجے میں تھکنوں بے بسی لیے گویا ہوتا ہورے کا دل زخمی کر گیا۔ کاش وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں خان؟ وہ فوراً سے تڑپی تھی، جبکہ اس کے تڑپنے پر ارمغان خان مسکرایا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں ہورے، میں اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ جیسے خود سے ہار گیا تھا۔ خان، مجھے بس ایک بات کا جواب دو ہورے، اگر تمہارے گھر والوں نے نہ مانے تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی میری دنیا میں؟ وہ یہ اس سے کیا پوچھ رہا تھا؟ اسے کیسے امتحان میں ڈال دیا تھا؟ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، قدموں کی چاپ وہ کھڑاک سے فون کریڈل پر رکھتے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اچھے سے لاک کیا تھا۔ دل تھا کہ باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ ہورے، ہورے کہاں ہو بیٹا؟ اپنی ماں کی آواز پر اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے اپنا آنسو سے تر چہرہ صاف کیا اور خود کو مضبوط کرتے وہ دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ جی امی۔ کہاں تھی بیٹا؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ امی، اچھا سنو، شام کو زوہا کا نکاح ہے، اس لیے وقت بہت کم ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ نکاح؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو لڑکے والے زوہا کو دیکھ کر گئے تھے اور اب اچانک نکاح؟ کوئی سوال نہ کرو بیٹا، بس جلدی سے تیاری کرواؤ، مغرب کے بعد زوہا کا نکاح ہے، ہم مزید دیر نہیں کر سکتے۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے وہ اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو ناچار اسے بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ بھائی صاحب، زوہا کا نکاح تو ہو رہا ہے، مگر آگے گھر میں اور بھی بچیاں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ کمروز احمد نے پریشانی سے اپنی بائی سے پوچھا، جو خود کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ دیکھو کمروز، اس شخص کی دشمنی فنکارے ساتھ ہے، وہ سب سے پہلے تمہاری کمزوریوں پر وار کرے گا، اس لیے وقت رہتے ہمیں زوہا اور ہورے دونوں کو محفوظ کرنا ہے۔ لیکن بھائی صاحب، ہورے ابھی چھوٹی ہے اور اس کے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ جانتا ہوں کمروز، مگر ان لوگوں کا نشانہ ہمارے گھر کی بیٹیاں ہوں گی۔ آج زوہا کا نکاح ہو جائے، اس کے بعد اسرار سے بات کرتا ہوں
اس کا بھتیجا بہت لائق ہے، وہ ضرور حورے کو اپنی بہو بنا لے گا۔ وہ جیسے سارا کچھ سوچے ہوئے تھے۔ کمروز احمد راضی تھے یا نہیں، مگر وہ چپ ضرور ہو گئے تھے۔ آج تم جاؤ، نکاح کی تیاریاں کرو، آگے جو ہوگا ہم مل کر دیکھ لیں گے۔ انہیں ایسے ہی کھڑا دیکھ کر شجاع احمد نے کہا، جس پر وہ سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھے۔ آگے کا کیا پلان ہے محترم؟ التمش نے بالکنی میں ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑے ارمغان کو دیکھ کر سلگھٹ سلگایا۔ کسی کو تباہ کرنے کی تیاری ہے، اور کیا؟ کمینگی سے ہنستے اس نے التمش کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر لبوں میں دبایا، جس پر التمش نے اسے گور کر دیکھا۔ تجھے لگتا ہے وہ لڑکی مان جائے گی تیرے ساتھ آنے کے لیے؟ وہ پاگل ہے میرے پیچھے۔ جب وہ اپنے باپ کے دشمن سے محبت کر سکتی ہے تو اس کے ساتھ آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ ایک بات بتا، کیا تجھے اس تمام عرصے میں ایک بار بھی اس سے محبت نہیں ہوئی؟ نہیں، ارمغان نے بنا سوچے سمجھے فوراً سے جواب دیا۔ میں اس کے قریب نفرت کی غرض سے گیا تھا اور مجھے اس سے نفرت ہی کرنی تھی۔ ہاں، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا تھا، جو کہ میں کر چکا ہوں۔ اب بس مجھے اس دن کا انتظار ہے جب کمروز احمد ہمارے قدموں میں گرے گا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ التمش نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور پھر سر جھٹک کر باہر کی جانب دیکھنے لگا، جہاں تاحد نگاہ ہریالی ہی ہریالی تھی۔ ایسے میں اس کا چہرہ چھن سے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ چہرے پر وہی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ ارمغان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، جس پر التمش کی مسکراہٹ فوراً سے سمٹی۔ اب کیا مسکرانا بھی گناہ ہے؟ گناہ کا تو پتہ نہیں، لیکن تجھ جیسا بندہ اگر مسکرائے تو لازمی کچھ گڑبڑ ہے۔ بکواس بند کر اور اپنے کام پر دھیان دے، یہ نہ ہو کہ سارا پلان برباد ہو جائے۔ اسے کہتے وہ اس کے پاس اٹھتا باہر چلا گیا۔ اس کے سارے مسئلے میں الجھ کر وہ خود کو بھی بھول گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا یہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ اس حسین لڑکی سے بات کرے گا جو اس کی نیندیں حرام کر کے خود سکون سے بیٹھی تھی۔ محمد آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر کے آپ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا جب نیچے سے آتے شور نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ پر رکھتا وہ کمرے سے باہر آیا تو نیچے عجیب سی ہلچل دیکھی۔ پشمینہ، کیا ہوا ہے؟ لالا اوزے با، میرا مطلب اوزے باہر آگ کے پاس گر گئی ہے۔ اس کے سر پر دھماکہ کرتی وہ وہاں غائب ہوئی، جبکہ اس کی تکلیف کا سن کر وہ بنا کچھ لمحہ ضائع کیے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے حویلی کے پچھلے حصے کی جانب آیا، جہاں وہ صوبیہ بیگم کے حصار میں چھپی سسک کر رہ گئی۔ اوزے، کیا ہوا اوزے؟ وہ صف کو ہٹاتا اس کے پاس آیا، جس کی گردن اور ہاتھ بری طرح سے سرخ ہو چکے تھے، جبکہ پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھو۔ وہ لمحے میں اسے باہوں میں پھیرتے باہر کی جانب لپکا، جبکہ اس کے پیچھے صوبیہ بیگم کو وہ اشارے سے روک چکا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ اس کی باہوں میں موجود اپنی تکلیف بھولتی شرم سے لال ہو چکی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کا رخ شہر کی جانب کیا۔ اوزے، رونا بند کریں، بس ابھی ہم پہنچ رہے ہیں ہاسپٹل، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سسکتے وجود کو دیکھ کر وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اس کے نرم انداز پر اوزے کو ایک بار پھر شدت سے رونا آیا۔ محمد نے بے بسی سے اسے روتے دیکھا اور پھر لب بھینچتے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اسپتال کے باہر رکی تو وہ آگے بڑھ کر اوزے کی جانب آیا اور دروازہ کھول کر اس کے منع کرنے کے باوجود باہوں میں لیے پیر سے دروازہ بند کرتا اندر بڑھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹرز فوراً سے اوزے کے پاس آئی تھی۔ اوزے کو بیڈ پر لٹاتے اس نے بے چینی سے ڈاکٹر کو دیکھا جو اوزے کا زخم دیکھ رہی تھی، جبکہ اوزے سر جھکائے بس آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ زیادہ گہرے زخم نہیں ہیں۔ ایسے کیسے زیادہ زخم نہیں ہیں؟ اب غور سے دیکھیں کیسے ان کے ہاتھ لال ہو رہے ہیں، پیر پر دیکھیں۔ اس نے بولتے ساتھ اوزے کے ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے کیے، جس پر وہ زیر لب مسکراتی اس دیوانے کو دیکھنے لگی، اور دیکھ تو اسے اوزے بھی رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا، اور اب
اچھا آپ تو ریلیکس کریں، میں دیکھ رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اسے کہتے ڈاکٹر روزے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر انہیں اسے جانے کی اجازت دی۔ ان کا رونا بند ہوتا دیکھ کر محمد نے اسے دیکھا۔ چلو گھر چلیں، ڈاکٹر سے اجازت لیتے اس نے روزے کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے وہ خاموشی سے تھام گئی۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ چہرے پر سنجیدہ تاثرات ایسے تھے کہ اوزے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر لب کچلتے اپنا سر چکا گئی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے لیے کتنا فکر مند ہو رہا تھا اور اب ایسے اجنبی جیسا جانتا ہی نہ ہو۔ گاڑی حویلی کے احاطے میں ایک جھٹکے سے آ کر رکی تھی۔ میری ہمدردی کو کوئی دوسرا رنگ مت دینا۔ میرے خون بہا میں آنے والی کو تکلیف دینے کا حق اور کسی کو بھی نہیں ہے، اس لیے کسی خوش فہمی میں مت رہنا، اسے کہتے وہ جھٹکے سے گاڑی سے نکلتے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اوزے نہ جانے کتنے لمحے اپنی جہاں سے ہل ہی نہ سکی۔ اوزے وہ جو ساکت بیٹھی تھی، صوبیہ بیگم کی آواز پر اس نے خالی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ صوبیہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آ جاؤ باہر میری جان، اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے اتارتے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے اندر نہیں جانا بیٹا، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آپ میرے ساتھ پلیز، مجھے اندر نہیں جانا۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر انہوں نے لب بھینچے۔ ان سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس اسی کمرے میں آئی تھی جہاں وہ اتنے دنوں سے رہ رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ پلنگ پر آ کر بیٹھی تھی۔ آنسو بھری آنکھوں کو زور سے مسلتے اس نے اپنا سر تکیے پر لٹایا۔ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ محمد، میں اسی قابل ہوں یا شاید اس سے بھی برے رویے کی۔ خود سے کہتے اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھ اور پیر پر بندھی بینڈیج نوچ کر خود سے الگ کر دور پھینکی۔ درد کی لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی، مگر دل کی تکلیف اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں کمروز؟ پورے ابھی چھوٹی ہے، ایسے کیسے اس کی شادی؟ وہ ابھی صرف 19 سال کی ہے۔ سمرا بیگم نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ یہ عمر شادی کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور ویسے بھی بیٹیوں کے فرض سے جتنی جلدی فارغ ہوا جائے اچھا ہے۔ کمروز ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اس کی اچانک شادی کر رہے ہیں؟ آپ نے تو خود کہا تھا نا آپ اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کریں گے۔ انہیں اپنے شوہر کا یہ فیصلہ اچانک کھٹک رہا تھا۔ ہاں لیکن رشتہ اچھا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں دیر کرنی چاہیے۔ اسرار بائی کو بھائی صاحب بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ دوسرا، زوہا اور حورے ایک ہی گھر میں جائیں گی، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ وہ ہر طرح سے انہیں جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج زوہا ان کے نکاح کے ساتھ وہ حورے کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے آپ بچیوں کو سمجھا دیجیے گا، انہیں کہتے وہ کمرے سے نکل گئے، جبکہ سمرا بیگم عجیب سی کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ آج کاظمی ہاؤس میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، آج اسرار صاحب کے لاڈلے بیٹے کا نکاح تھا۔ گھر میں تیاریاں اپنے زوروں پر تھیں، ایسے میں جہاں سب خوشی خوشی تیاریاں کر رہے تھے، وہاں زہرا بیگم پریشانی سے کبھی گھڑی کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو۔ انہوں نے سالی کو کہا بھی تھا کہ وہ جلدی آ جائے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ زہرا سالی کہاں ہے؟ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا آج بھی یہ لڑکا نہیں آئے گا؟ عائشہ کے ساتھ لاؤنج میں آتی ربینہ بیگم نے ماتھے پر بال ڈالے ان سے پوچھا۔ بس آتا ہوگا بھابی، کہہ رہا تھا میٹنگ ختم ہوتے ہی آ جائے گا۔ جھوٹ بولتے انہوں نے اپنے بیٹے کا دفاع کیا تھا۔ کیا ہوا سالک، ابھی تک نہیں آیا؟ اسرار صاحب نے آتے ہی ان سے سالی کا پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، داخلی دروازے سے داخل ہوتے سالک نے اپنی ماں کو ان سوال جواب سے بچایا تھا۔ لو آ گیا برخودار، وقت کم ہے، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ اسے دیکھ کر مسکراتے اسرار صاحب نے اس سے کہا، جس پر سر ہلاتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا، مگر کمرے میں عائشہ کو دیکھ کر اس کے کشادہ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے۔ اس کی بات پر کوئی جواب نہ دیتے وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے
آ کر تیار ہونے لگا۔ عائشہ نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ آپ آج تمہاری دلہن دیکھنے جا رہے ہیں ہم۔ واہ سالک حیدر، مجھے لگا تھا تم کبھی شادی نہیں کرو گے۔ پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ پر رکھتے سالک نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے اپنا موبائل اٹھاتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حتیٰ کے احساس سے عائشہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینجتے اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ گزرا تھا۔